السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں اور پیارے بچوں، چلیں ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ کر۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ آمین ثم آمین۔ سبق نمبر 4، حرکات۔ آج ہم حرکات پڑھیں گے۔ حرکات کنہیں کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ انہیں ہم حرکات ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ زبر کو کیا کہیں گے؟ حرکت۔ جب انہیں ہم اکیلے اکیلے پڑھیں گے، سنگل سنگل پڑھیں گے تو حرکت کہیں گے، جیسے زبر کی حرکت، زیر کی حرکت، واو کی حرکت۔ لیکن ہمیں یہ جملہ یاد کرنا ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تو یاد کریں، بولیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات ثلاثہ۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکت کو تھوڑا بھی نہیں کھینچتے ہیں، حرکت کو تھوڑا بھی نہیں کھینچتے ہیں، حرکت کو تھوڑا بھی نہیں کھینچتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر حرکت آ جائے اسے ہم جلدی پڑھیں گے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں ہم زبر کی حرکت پڑھتے ہیں۔ جب زبر لگا ہوگا، ایک ایک جو ہوگا الگ الگ اسے حرکت کہیں گے، اور تینوں کو اگر ہم ملا کر کے بات کر رہے ہیں تو کیسے بولیں گے؟ زبر زیر پیش کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، حرکات کو تھوڑا بھی نہیں کھینچتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں۔ ایک الف کے برابر ہی اس کو پڑھا جائے گا۔ یہاں اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ۔ حمزہ کیوں پڑھا ہم نے اسے؟ جی الحمدللہ، کیونکہ ہم نے پہلے سبق میں سیکھا تھا جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، اس وقت ہم نے سیکھا تھا نا، زبر زیر یا پیش آ جائے تو الف کس سے بدل جاتا ہے؟ الف حمزہ سے بدل جاتا ہے۔ اس لیے ہم اسے یہاں الف نہ پڑھ کے حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ۔ با زبر با۔ تا زبر تا۔ دیکھیں، ایک حرکت کی برابر کھینچنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک الف کی برابر کھینچنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے اپنی یہ انگلی بند کی ہے، بس جتنی دیر میں ایک انگلی کھل جائے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ہا زبر ہا۔ اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ جی پڑھیں، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سا، زا زبر زا، طا زبر طا، زوا زبر زا، عین زبر عا، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ،
حمزہ زبر ہا نہیں ہوگا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ یہاں تک کلیئر ہوا؟ نیچے مشق دی ہوئی ہے، مشق کر لیتے ہیں، پڑھیں۔ دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، درسا، درسا، واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر آ، ودعا، عین زبر آ، با زبر با، دال زبر دا، عبدا، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسابا، دال زبر دا، خا زبر خا، دخا، لام زبر لا، دخلا، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غا، بلغا، واو زبر وا، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجدا، سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا، دال زبر دا، سجدا۔ یہاں تک کلیئر ہوا؟ الحمدللہ۔ دوسری حرکت بھی آج ہی ہم انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے۔ دیکھیں یہاں زیر کی حرکت آئی، زیر کی حرکت دیکھ رہے ہیں آپ، زیر کی پہچان ہے ہمیں الحمدللہ۔ دیکھیں زیر کی حرکت ہمیشہ معروف پڑھی جائے گی، مجہول نہیں پڑھی جائے گی۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ مجہول پڑھنے سے بچا جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہاں پڑھیں پہلے، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، یہ اس کا صحیح طریقہ ہوا پڑھنے کا۔ مجہول طریقہ کیا ہوگا؟ اگر ہم پڑھتے تو کس طرح سے ہو جاتا وہ؟ حمزہ زیر اے، با زیر بے، تا زیر تے، سا زیر سے، اس طریقے کو مجہول طریقہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ زیر کی آواز ہمیشہ نیچے کو جاتی ہے تو اس کی آواز ای میں جائے گی۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تی، سی، جی، ہی، خی، دی، زی، ری، زی، سی، شی، سی، زی، تی، زی، عین زیر ای، غین زیر غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی۔ یہ بتایا حمزہ زیر ہی، جنہوں نے ہی کہا ان کا صحیح نہیں ہے، حمزہ زیر ای، جس طرح سے حمزہ زبر آ تھا اسی طرح سے حمزہ زیر ای۔ یا زیر یی، یا زیر یی، یا کی آواز یہاں آنی چاہیے۔ الحمدللہ اتنا کلیئر ہو گیا ہوگا؟ چلیے اس کی بھی مشق کر لیتے ہیں۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، اے بی، لام زیر لی، اے بی لی، را زبر را، دال زیر دی، ر دی، فا زبر فا، ر دی فا، حا زبر حا، میم زیر می، حا می، دال زبر دا، حمیدہ، شین زبر شا، ہا زیر ہی، شاہی، دال زبر دا، شاہیدہ۔ دیکھیے آپ کو ہا کا بھی فرق محسوس ہو گیا ہوگا، اس کی پہچان اچھے سے کر لیجیے گا، ہا اور ہا۔ انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے آگے سبق بڑھے گا ان کے ڈفرینس کو بھی ہم جانیں گے۔ با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا، سین زبر سا، خا زیر خی، ساخی، را زبر را، سخیرا، را زبر را، حا زیر حی، راحی، میم زبر ما، رحیمہ، لعیبہ۔ یہاں تک ہم نے اس کو پڑھا۔ آگے کا سبق آپ گھر پر خود یاد کریے، کہیں غلطی ہوتی ہے کوئی سوال ہو تو اگلی کلاس میں پوچھیے گا۔ یہاں سے اور یہاں تک آپ کا ہوم ورک ہے، پریکٹس کریے گا۔ چلے پیش کی حرکت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، زبر کی آواز کہاں جاتی ہے؟ اوپر کو، زیر کی آواز نیچے کو،
پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے. پیش کو بھی ہم معروف پڑھیں گے, مجہول نہیں پڑھیں گے. امید کرتی ہوں کہ مجہول کسے کہتے ہیں یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہے. چلیں پڑھنا شروع کریں. پڑھیں. حمزہ پیش او, با پیش بو, تا پیش تو. دیکھیں یاد رکھیے گا بس ایک الف کے برابر ہی حرکت کو پڑھنا ہوتا ہے, جتنی دیر میں ایک انگلی کھل جائے. سو, جو, ہو, خو, دو, زو, رو, زو, سو, شو, سو, زو, تو, زو, او, غو, فو, قو, کو, لو, مو, نو, وو, ہو, او, یو, یو. مشق کر لیں. را پیش رو, سین پیش سو, روسو, لام پیش لو, رسولو. پڑھیں آگے. سودوسو, فقیدہ, قتیلہ, نکسا, کروما, علما, ہدیہ, صحف, وسیع, قدرا, نصیرا. الحمدللہ یہاں تک ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا. آپ اس کی خوب پریکٹس کریے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر میں مددگار ثابت ہو اور ہمارے اس سفر کو آسان بنائے اور دوسروں تک بھی ہمیں علم کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.